بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آج کل کی کچھ تازہ خبریں لے کر حاضر ہیں۔ پاکستان سمیت آس پاس کے ممالک میں اردو بولنے والے علاقوں میں مختلف حالات و واقعات جو پیش آ رہے ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد صاحب کا بیان ہے کہ عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی حسینہ واجد واپس اپنے ملک میں لوٹ جائیں گی، جبکہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حسینہ واجد عارضی طور پر انڈیا میں مقیم ہیں اور جیسے ہی عبوری حکومت انتخابات کا اعلان کرے گی حسینہ واجد واپس اپنے ملک چلی جائیں گی۔ لیکن دوسری جانب یہ خبریں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں اور برطانیہ میں اسائلم کی درخواست دی ہے اور اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ بعض خبروں کے مطابق یو ایس اے نے ان کا ویزا کینسل کر دیا ہے اور برطانیہ نے ان کو سیاسی پناہ دینے سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حسینہ واجد کی ملک میں واپسی کی صورت میں امید ہے کہ وہ انتخابات میں دوبارہ جیت کر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب کو فون کیا ہے اور بنگلہ دیش کی صورتحال پر تبادلہ خیالات کیا گیا ہے۔ اس گفتگو کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، مگر بہرحال جو صورتحال ہے اس میں اس وقت بھارت ایک مین کھلاڑی کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں اسرائیل سے۔ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اسرائیل نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے اور وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ، قطر اور مصر کے ثالثی کے مطالبے پر 15 اگست کو غزہ میں جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر راضی ہوگا۔ گزشتہ روز ایک مشترکہ بیان میں تینوں ممالک کے رہنماؤں نے متحارب فریقین کو 15 اگست کو دوحہ یا قاہرہ میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ بغیر کسی تاخیر کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کیا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں ہم بنگلہ دیشی کی جانب چلتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کے جو ڈاکٹر محمد یونس ہیں وہ ایک نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ ہیں اور ان کے اوپر بھی بعض مقدمات تھے اور ان کو 6 ماہ کی سزا بھی سنائی گئی تھی، جو وزیر اعظم صاحبہ کے سابقہ وزیر اعظم صاحبہ کے استعفیٰ دینے کے بعد معطل کر دی گئی ہے اور وہ اس وقت عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر محمد یونس کا حلف اٹھانے سے پہلے بہت پرتپاک استقبال کیا گیا اور عوام نے ان کے متعلق اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا۔ حلف اٹھانے والے اراکین میں طلبہ تحریک کے سرکردہ رہنما ناہید اسلام اور آصف محمود بھی شامل ہیں۔ دیگر اراکین میں سابق سیکریٹری توحید حسین، سابق اٹارنی جنرل حسن عارف، ماحولیاتی وکیل سیدہ رضوانہ حسن، معروف پروفیسر اور مصنف آصف نظرل، انسانی حقوق کے معروف کارکن عدیل الرحمان خان جنہیں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے 2 سال قید کی سزا دی تھی، شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے اراکین برطانیہ، جاپان، چین، فلپائن، ایران، ارجنٹائن، قطر، نیدرلینڈز اور UAE کے سفارتکاروں نے شرکت کی، جبکہ دوسری جانب عوامی لیگ جو شیخ حسینہ واجد کی پارٹی ہے اس میں سے کسی شخص نے بھی کسی رہنما نے اس تقریب میں حصہ نہیں لیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں 2 اسکولوں اور مختلف مقامات میں فضائی کارروائی کے دوران 40 افراد کو شدید نقصان پہنچایا ہے جو جاں بحق نہیں ہو سکے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے غزہ بھر میں فضائی کارروائی کی اور کارروائیوں کا دائرۂ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی خبر جاپان میں 7.1 شدت زلزلے کی ہے، جس میں اس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق جاپان کے مغربی حصے میں 7.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے متاثر علاقے میں سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کی جانب سے کیوشو اور شکوکو کے مغربی جزائر میں 1 میٹر تک بلند لہروں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جاپانی میڈیا کا بتانا ہے کہ سونامی کی وارننگ کا دائرۂ کار کاگوشیما اور ایہائم تک بڑھا دیا گیا ہے۔ فی الحال ابھی تک زلزلے سے کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں موصول ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے قوانین کی تشریح اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں اسلام اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے حوالے سے 4 روزہ تربیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے
جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قرآن اور سنت انسانیت کے لیے دائمی رہنمائی پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قوانین کی تشریح اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے۔ اس خطاب کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ماحولیات کی اہمیت پر مغربی فقہ قانون کے حوالوں کی بجائے قرآن اور سنت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس 4 روزہ تربیتی تقریب کے اختتام پر 34 شرکاء کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ ایک اور بہت اہم خبر پاکستان کے حوالے سے کہ پیرس اولمپکس کی 118 سالہ تاریخ بدلنے والے اور پاکستان کے 40 سال بعد کسی قسم کا گولڈ میڈل حاصل کرنے والے انفرادی مقابلہ جات میں ارشد ندیم کو پاکستان کے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مبارکباد پیش کی ہے۔ ارشد ندیم کا مقابلہ انڈیا کے کھلاڑی کے ساتھ تھا۔ دونوں میں سلور اور گولڈ میڈلز کا مقابلہ تھا، جس میں ارشد ندیم نے بہت اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہوئے ایک گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں ہماری آج کی خبریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے بلیٹن تک اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔